اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ پچھلی امت جو ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اور چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو پھر کون سا سوال کرنا منع ہے؟ تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ وہ سوال کہ جس کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہو وہ کرنا چاہیے، ہماری اصلاح سے، تربیت سے، آخرت ٹھیک ہونے سے، ہمارے معاملات سے، معاشرے سے، اخلاقیات سے، اور جو غیر ضروری سوال ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تفصیل ساری میں عرض کر چکا ہوں۔ آج سوال کے حوالے سے ایک دو باتیں مزید عرض کروں گا، انشاءاللہ ان کے سننے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ سوال کرنا کس سے چاہیے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، جس فیلڈ کے متعلق انسان سوال کرنا چاہتا ہے، جس شعبے سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے، تو اس شعبے کے، اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان سے انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ طب کے بارے میں ڈاکٹر حضرات سے کرنا چاہیے، صحت کے بارے میں ڈاکٹروں سے کرنا چاہیے، قانون کے بارے میں وکلاء سے کرنا چاہیے، ماہرین قانون سے کرنا چاہیے، نقشے کے بارے میں انجینئر سے کرنا چاہیے، عصری تعلیم کے بارے میں کسی ماہر ٹیچر سے، پروفیسر سے کرنا چاہیے، اسی طریقے سے معیشت کے بارے میں جو ماہرین معیشت ہیں ان سے کرنا چاہیے، اسی طریقے سے مختلف کمپنیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مختلف فن ہیں، مختلف ہنر ہیں اس وقت معاشرے کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے ماہرین ہیں، تو ان کے متعلق بھی انسان نے سوال کرنا ہو تو ان کے ماہرین سے کرنا چاہیے، غیر متعلقہ آدمی سے انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انسان کو ماہرین دین سے یعنی علماء سے، مفتیان کرام سے سوال کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے اور غلطی بہت بڑی ہم یہ کرتے ہیں، باقی اور شعبوں کے بارے میں تو ہم یہ غلطی نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بیمار ہو تو انسان کسی وکیل سے پوچھنا شروع کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی بیمار ہو اور وکیل کے پاس چلا جائے کہ سر آپ بتائیں یہ بیماری کیسے ٹھیک ہوگی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کسی آدمی نے قانونی کارروائی کرنی ہو، مقدمہ لڑنا ہو، کیس کرنا ہو تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کسی نے نقشہ بنوانا ہو تو وکیل کے پاس نہیں جاتا، وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ قانونی رہنمائی لینی ہو تو ہر انسان وکیل کے پاس جاتا ہے۔ طب کا مسئلہ ہو، ہیلتھ کا مسئلہ ہو، صحت کے بارے میں مشورہ کرنا ہو تو ہر سمجھدار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ عصری تعلیم کے بارے میں مشورہ کرنا ہو تو انسان کسی اچھے کالج میں جاتا ہے، اچھے ٹیچر سے سوال کرتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین سیکھنے کی، دین کے بارے میں سوال کرنے کی، تو ہر آدمی کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی وکیل سے، کبھی کسی پروفیسر سے، کبھی کسی انجینئر سے، اور پھر علماء کو لوگ آگے بتاتے ہیں جی فلاں پروفیسر نے یہ بات کہی ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، فلاں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوں ان سے سوال کرنا چاہیے، جیسا ہم دوسرے شعبوں کے بارے میں ان شعبوں کے ماہرین سے سوال کرتے ہیں تو دین کے بارے میں بھی ہمیں جو دین کے ماہرین ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے، غیر متعلقہ آدمی سے سوال انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے علماء حضرات اور دوسرے لوگوں کو بھی ظرف بڑا رکھنا چاہیے، ڈاکٹر حضرات ہوں، ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں یا دوسرے شعبوں کے ماہرین ہوں، ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ جیسے عالم بیمار ہو جائے، مفتی بیمار ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، آگے سے سوال جواب نہیں کرتا، حکمتیں نہیں پوچھتا اس کی۔ اسی طرح اگر کسی عالم مفتی نے، کسی دیندار آدمی نے قانونی کارروائی کرنی ہو، کیس کرنا ہو کسی کے خلاف یا کوئی مقدمہ آ جائے تو وہ وکیل سے رہنمائی لیتا ہے۔ جس طرح وکیل کہتا ہے ایک عالم اور مفتی بالکل اسی طرح کرتا ہے، اس کی رائے پہ اعتماد کرتا ہے، آگے سے بحث نہیں کرتا۔ اسی طرح نقشہ بنوانا ہو انجینئر کے پاس جاتا ہے، اپنے بچے کی تعلیم کے بارے میں مشورہ کرنا ہو، اس کو کس ادارے میں داخل کروائیں، کون سے کالج میں داخل کروائیں، کون سے مضامین رکھوائیں، تو ہر عالم مفتی ماہر ٹیچر سے، پروفیسر سے مشورہ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، ان دوسروں شعبوں کے جو ماہرین ہیں ان کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے، اور جیسے عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے شعبوں کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، میں ان شعبوں کا ماہر نہیں ہوں، میں طب کا ماہر نہیں ہوں، میں ہیلتھ کا ماہر نہیں ہوں، میں قانون کا ماہر نہیں ہوں، میں انجینئرنگ کا ماہر نہیں ہوں، میں معیشت کا ماہر نہیں ہوں، میں عصری تعلیم کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اوروں سے رہنمائی دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرے حضرات کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، آرمی افیسر ہیں، ہم دوسرے فنون کے ماہر ہیں، شعبوں کے ماہر ہیں، ہم ہیلتھ کے ماہر ہیں، لیکن ہم دین کے ماہر نہیں ہیں، لہذا ہمیں دین کے بارے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔
تو ہم عام طور پہ غیر متعلق آدمی سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ دو شعبے ایسے ہیں جس کے بارے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، سوال کرنے میں، رہنمائی لینے میں اور جواب دینے کے اندر بھی۔ ایک شعبہ دین کا ہے اور ایک شعبہ طب کا، صحت کا ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم ملک شام سے پاکستان آئے، شیخ ابو الفتح ابو غدہ ان کا نام تھا۔ تو وہ جب جانے لگے یہاں سے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے 15-20 دن 25 دن پاکستان میں گزارے ہیں، تو پاکستانیوں کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ تو انہوں نے فرمایا کلو پاکستانی مفتی کلو پاکستانی طبیب، ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی مفتی ہے، جس کو اپنی بیماری بتاؤ وہ فوراً آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں، آپ یہ کھا لیں، آپ کو یہ آرام آ جائے گا انشاءاللہ، آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے MBBS نہیں کیا، میں نے ہیلتھ کو پڑھا نہیں ہے، میڈیکل سائنس کو میں نے پڑھا نہیں ہے، میں کبھی میڈیکل کالج میں گیا نہیں ہوں، میں نے اسپیشلسٹ میں MBBS میں نے نہیں کیا، میں نے FCPS نہیں کیا، میں نے MCPS نہیں کیا، میں کسی چیز کا ماہر نہیں ہوں، مجھے معلومات نہیں ہے، میں نے نصاب نہیں پڑھا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کریں، کوئی نہیں کہتا، ہر آدمی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی سے مسئلہ پوچھو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میرا کوئی دین کا تجربہ ہے، نہ میں نے دین کو ریگولر پڑھا ہے، نہ میں نے کوئی امتحان پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کسی اچھے عالم سے جا کے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، کسی مستند عالم اور مفتی سے سوال کریں جا کے۔ آپ کوئی کسی کے پاس نہیں بھیجتا، ہر آدمی طب کے بارے میں اور دین کے بارے میں رہنمائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، صحت کے بارے میں بھی اور دین کے بارے میں بھی۔ اور جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے اس چیز کا ماہرین کون ہے، اس فیلڈ کا ماہرین کون ہے، تو جو ماہرین ہوں ان سے سوال کرنا چاہیے۔ ایک تو پوائنٹ کی بات یہ ہے، ہم اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی آتے رہتے ہیں، پروفیسر حضرات بھی آتے رہتے ہیں، انجینئر بھی کئی آتے رہتے ہیں۔ ایک انجینئر تو مشہور ہے، تو وہ آ کے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں ان سے اللہ معاف فرمائے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جیسے دوسرے شعبوں کی تعلیم انسان ریگولر حاصل کرتا ہے، باضابطہ پڑھتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے، نمبر لگتے ہیں ان کے، اور کافی عرصے کے بعد جا کے انسان اس فیلڈ کا ماہر بنتا ہے اور پھر عام معاشرے کے اندر آ کے وہ کام کرتا ہے۔ جس طرح دوسرے فیلڈ کے ماہرین کو باضابطہ ان شعبوں کی، اس فیلڈ کی تعلیم حاصل کیے بغیر، باضابطہ امتحان دیے بغیر ان کو عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح دین کے بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ جیسے دوسرے شعبوں کے بارے میں، خاص طور پہ طب ہے، اس کے بارے میں جس آدمی نے MBBS نہیں کیا ہوتا یا FCPS نہیں کیا ہوتا، اگر وہ عام معاشرے میں آ جائے تو اس کو عطائی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے طب کو پڑھا نہیں ہے، میڈیکل سائنس کو پڑھا نہیں ہے، اس نے امتحان نہیں دیا، ہاؤس جاب نہیں کی، کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہ کر اس نے کچھ عرصہ کام نہیں کیا، کچھ سیکھا نہیں ہے، اس لیے اس کو عطائی کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کی جسمانی صحت سے کھیلتا ہے، حکومت اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کا کلینک سیل کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو دین کے ماہرین نہیں ہیں تو ان کے پاس جانے سے، ان سے رہنمائی لینے سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔